السلام علیکم میرے تمام دیکھنے والوں کو، میرا نام محمد حمدان خان ہے، اور جو ٹاپک آج میں آپ لوگوں سے ڈسکس کرنے والا ہوں وہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طائف کا قصہ۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے سفر پہ گئے تو وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا۔ جی ہاں، نبوت مل جانے کے بعد 9 برس تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں اس دین کی تبلیغ کا کام کیا۔ اس دورانیے میں، 9 سال کا جو دورانیہ تھا، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کو مسلمان کیا، دین کی طرف لے کر آئے، ان کی تعداد بہت کم تھی۔ ان میں بہت سارے لوگ ایسے بھی تھے جو تھے کافر، لیکن کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمدردی تھی، اس دین سے ہمدردی تھی، لیکن اس وجہ سے کہ اگر مسلمان ہو جائیں تو یہ میرے سردار بڑے بڑے یہ لوگ ہم سے کیا بولیں گے، اس خوف سے، اس شرم سے وہ مسلمان نہیں ہوتے تھے۔ لیکن کیونکہ ہمدردی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمدردی کیا کرتے تھے۔ ان میں سب سے بڑے ہمدرد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے چچا ابو طالب تھے، جو باوجود مسلمان نہ ہونے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دلی ہمدردی کرتے تھے، اور ان کا رعب تھا کیونکہ وہ بڑے سردار سمجھے جاتے تھے، جس کی وجہ سے کافر لوگ کھلے عام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں بھی نہیں پہنچاتے تھے۔ لیکن 10ویں سال میں جب ان کا انتقال ہو گیا ابو طالب کا، تو کفار کو اور موقع ملا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں پہنچانے کا، اور انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح کی تکلیفیں پہنچانے کی۔ آخرکار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ کیا کہ کیوں نہ طائف کی طرف سفر کر لیا جائے، کیونکہ وہاں پہ ایک بڑا قبیلہ تھا، اس کی بڑی جماعت تھی جس کا نام قبیلہ ثقیف تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوچ کر کہ وہ ایک بڑی جماعت ہے، ان کو اللہ کے دین کی تبلیغ کریں گے اور وہ مسلمان ہو جاتی ہیں تو مسلمانوں کو ایک آسرا ملے گا، ایک بیک مل جائے گی، مسلمانوں کو سپورٹ مل جائے گی ان کی، اور مسلمانوں کو یہ جو تکلیفیں آ رہی ہیں ان سے نجات مل جائے گی۔ یہ سوچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا سفر شروع کیا اور وہاں کے بڑے 3 سرداروں سے ملاقات کی۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا سوچ کر گئے تھے اس کا برعکس نکلا۔ وہ 3 بڑے سردار جن کو معزز سمجھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے اور دین کی تبلیغ یہ سوچ کے کی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سنیں گے، انہوں نے سنتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے سب سے انکار کر دیا، نعوذ باللہ۔ نہ صرف انکار کیا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے کہا کہ تم یہاں سے نکل جاؤ، قیام بھی نہ کرو ایک رات۔ یہ بھی گوارا نہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے دور سفر سے آئیں، وہاں پہ ایک رات قیام کر کے اگلے دن نکل جائے۔ یعنی رحمت للعالمین، جو دونوں جہانوں کی رحمت ہے، ان کے ساتھ یہ سلوک کیا جا رہا ہے۔ ہم اپنے اوپر غور کریں کہ ہمارے ساتھ کوئی ذرا ٹیڑھے منہ بھی بات کر لے تو ہمارا اس کے ساتھ کیسا رویہ ہو جاتا ہے۔ یہاں پہ رحمت للعالمین کے ساتھ ایسا رویہ اختیار کر رہے ہیں وہ لوگ، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ بات یہاں پہ ختم نہیں ہوئی۔ ان 3 سرداروں نے کیا کیا، کیا کہنے لگے؟ پہلا سردار کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا کہ آپ ہی کو اللہ پاک نے نبی بنا کے بھیجا، نعوذ باللہ۔ دوسرا کہنے لگا کہ اور کوئی نہیں ملا اللہ پاک کو جو آپ کو نبی بنا کے بھیجا۔ اور تیسرے نے کیا کہا؟ تیسرا کہنے لگا کہ اگر تو واقعی نبی ہے جیسا کہ تیرا دعویٰ ہے تو تیری بات سے انکار کرنا خطرے سے خالی نہیں۔ حالانکہ کافر ہیں لیکن اس چیز کو جانتے ہیں، نبی کی اہمیت کو جانتے ہیں کہ وہ کہہ رہا ہے کہ اگر یہ دعویٰ تیرا سچ ہے تو تیری بات سے انکار کرنا خطرے سے خالی نہیں، لیکن اگر یہ جھوٹ ہے تو میں تیرے منہ لگنا نہیں چاہتا، نعوذ باللہ۔ کتنی سخت باتیں کی۔ اور بات صرف یہاں نہیں ٹھہری، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپسی کا ارادہ کیا، واپسی جانے لگے، تو انہوں نے شہر کے شریر لڑکوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ پتھر برسائے، نعوذ باللہ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا مارا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خون جاری ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خون جاری ہونے سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چپلے جوتے پہنے ہوئے تھے وہ خون سے بھر گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی مشکلوں سے اپنی جماعت کے ساتھ ان سے چھٹکارا حاصل کیا، اور ایک جگہ جب اطمینان ہوا، وہاں پہ ایسی جگہ پہنچے جہاں اطمینان ہوا کہ اب وہ شریر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے، وہاں پہنچ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک سے بات کی، اللہ پاک سے دعا کی، اپنی فریاد بیان کی اللہ پاک کو،
اور ایسی فریاد بیان کی کہ جب وہ فریاد سنی تو اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جبرائیل امین کو بھیج دیا. ایسی فریاد کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک سے، ایسی بات کی. جبرائیل امین وہ فریاد سن کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور عرض کی کہ اے اللہ کے نبی، جو آپ نے اللہ پاک سے باتیں کی، ابھی جو فریاد کی، اللہ پاک نے وہ سن کے مجھے یہاں بھیجا ہے، اور میرے ساتھ ایک وہ فرشتہ بھی بھیجا ہے جس کے پاس ان پہاڑوں کا نظام ہے. اللہ پاک نے اس کے سپرد ان پہاڑوں کا نظام کیا ہے. اور اس پھر فرشتے نے عرض کی کہ اللہ کے نبی، آپ حکم دیں تو میں مشرق اور مغرب کے پہاڑوں کو درمیان، دونوں پہاڑوں کو ملا دوں آپس میں، تاکہ یہ پورے طائف والے درمیان میں کچل جائیں، تباہ ہو جائیں، کیونکہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائی ہے. ہم دنیاوی مشاہدہ دیکھیں، ہمارے ساتھ کوئی ایسا کرے، تکلیف پہنچائے، تو ہم کسی کا انتظار کیے بنا خود بدلہ لینے پہنچ جائیں گے. لیکن اللہ کے نبی کی شان دیکھیں کہ فرشتہ عرض کر رہا ہے کہ آپ حکم دیں تو دونوں پہاڑوں کو ملا دوں، یا آپ حکم دیں تو زمین کو پلٹ دوں، سب دس جائیں زمین کے اندر. لیکن اللہ کے نبی کی شان دیکھیں، اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ان میں سے نہیں تو مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ان کی جو اولاد آئے گی ان میں سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو میرے اللہ کے دین کی پرستش کریں گے، پوجا کریں گے اللہ کے دین کی، اللہ کے دین کو مانیں گے. یہ تھے میرے نبی کے اخلاق. آج ہم اپنے اخلاق دیکھیں، ہمارے اخلاق کہاں ہیں؟ ہم سے کوئی تیز آواز میں بات کر لے، کوئی نہیں، اپنا سگا بھائی بھی بات کر لے تو ہم اس سے لڑ جاتے ہیں، نعوذ باللہ. تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اعلیٰ اخلاق کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور لوگوں کی غلطیوں کو درگزر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس سے اللہ پاک بہت خوش ہوتے ہیں. جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ پہلوان وہ نہیں جو لڑائی میں سامنے والے کو پچھاڑ دے، بلکہ پہلوان وہ ہے جو غصے پہ قابو رکھے، اپنے آپ پہ غصے میں اپنے آپ پہ قابو رکھے. تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں غصے کو قابو رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.